موت بہت تلخ ہے. بڑے بڑے اولیاء موت کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں. بڑے بڑے انبیاء اولی العزم پیغمبر موت کی تلخی سے شاکی ہیں. کائنات کے اندر کوئی فرد نہیں ملتا جو موت کو کسی اچھے لفظوں سے یاد کرے. لیکن امام حسن کا فرزند قاسم ہے جس نے موت کا ایک عجیب ذائقہ بتایا ہے. احلا من العسل. موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھا ہے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد کہا کہ اے میرے اصحاب، اے میرے اہل بیت، یہ دیکھو جو محاصرہ کیا ہوا ہے، یہ جو 30,000 کا لشکر آیا ہوا ہے، یہ جو تلواریں تیز کروا کر آئے ہیں، یہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں. دیکھو میں نے چراغ بجھا دیے ہیں، میں نے بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لی ہے. کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا، تم بخشے جاؤ گے، تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. ایسا کرو کہ ابھی اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ. چراغ بجھا دیے گئے. کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا چراغ جلائے جائے. اب جو چراغ جلائے گئے ہیں تو دیکھا جو جہاں بیٹھا تھا وہ بالکل وہیں بیٹھا ہوا. جب امام نے سب کو بیٹھا ہوا دیکھا تو دعا دی. دعا دینے کے بعد ایک ایک کا بتانا شروع کیا. قریب تم وہاں شہید ہو گے، عابس تمہیں ایسے شہید کیا جائے گا، حبیب تمہاری لاش کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. ایک ایک شہید کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ چچا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتا ہے کہ چچا کیا محضر شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام گلے سے لگا کر دو باتیں کرتے ہیں. قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. یہ پہلی بات امام حسین نے کی کہ صرف تمہارا نام نہیں، اس محضر شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے. دوسری بات امام حسین نے یہ کی کہ قاسم تمہیں بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. قاسم نے صرف ایک بات کے بارے میں پوچھا کہ مولا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ قاسم کھڑے ہو کر ہاشمی غیرت کے ساتھ پوچھتا ہے کہ مولا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ امام کہتے ہیں کہ نہیں قاسم، علی اصغر کو میں خود لے کر آؤں گا. میرے جوان کیا تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے جیتے جی کوئی خیموں میں آ سکتا ہے؟ بس عزاداران مظلوم کربلا روز عاشور ہوا. ہر تھوڑی دیر بعد جب سے جنگ شروع ہوئی ہے قاسم تیار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجیے. امام کہتے ہیں کہ تم فربا کا آخری سہارا ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم قاسم کی نشانی ہو، ابھی ٹھہر جاؤ، تمہیں اجازت نہیں. کبھی قاسم آتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ بنی الحسن کی قربانی، میرے بھائی حسن کی قربانی ہو چکی، تمہیں اجازت نہیں ہے. قاسم پریشان ہے کہ کس طرح سے چچا سے اجازت لو، کسی صورت کی اجازت نہیں دے رہے کہ قاسم کی نظر ایک واقعے پہ پڑی ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ عرب کا دستور ہے، طریقہ کار ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا. قاسم نے دیکھا کہ ایک غلام ہے جون نام کا. حضرت جون امام حسین علیہ السلام کے پاس اجازت لینے کے لیے گئے. کہا آقا مجھے اجازت دے. امام حسین نے کہا کہ جون تم اچھے دنوں کے ساتھی تھے، اب آج ہمارے اوپر مصیبتیں پڑ رہی ہیں تو تمہیں موت کے لیے نہیں بھیج سکتا. جون نے
غلاموں کے طریقہ کار کے مطابق، غلاموں کے دستور کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، جون امام کے قدموں میں گر گئے، قدموں کو چومنا شروع کیا، امام ایک قدم پیچھے ہٹے، جون نے کھڑے ہو کر پھر ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ جون کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی، جون کو اجازت ملی۔ قاسم نے یہ سارا منظر دیکھا، قاسم سمجھ گیا کہ اگر اجازت لینی ہے تو یہ طریقہ کار۔ قاسم آگے بڑھے، فقبل یدہ، قاسم نے امام حسین کے ہاتھ چومنے شروع کیے، امام نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، قاسم امام کے پیروں پہ گر گئے، امام نے قاسم کو اٹھایا ہے، قاسم نے دوبارہ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ قاسم غلاموں کی طرح سے امام کے ہاتھ اور پیر چوم رہے ہیں، کہتے ہیں اقمشی کے رجلین کا الموت، قاسم اپنے پیروں پہ چل کے موت کی طرف جانا چاہتے ہو۔ قاسم کہتے ہیں آقا کیسے نہ جاؤں، آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ امام حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، گریہ کرنا شروع کیا، بغشی علیہما، دونوں پر غشی کاری ہو گئی، غشی سے یہ واقع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو اجازت دی، بس عزادارو قاسم کو اجازت نہیں دی ہے، قاسم کو تیار کرنا شروع کیا ہے۔ قاسم کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید قاسم یتیم ہے، امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ میں قاسم کا گریبان چاک کر کے بھیجوں گا، ممکن ہے دشمن یتیم سمجھ کے قاسم پر رحم کھائیں، میرا قاسم زندہ واپس آ جائے۔ نہیں عزادارو، حسین نے دوسرا کام جو شروع کیا ہے، امام حسین نے قاسم کے سر پہ امامہ رکھا، امامہ ایسا تھا کہ جس کے دونوں سرے کھلے چھوڑ دیے، سیدھی سائیڈ والا سرا الٹی سائیڈ پہ ڈال دیا، الٹی سائیڈ والا سرا سیدھی سائیڈ پہ ڈال دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جن لوگوں نے میت تیار کی ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حسین کیا کر رہے ہیں۔ تیسرا کام امام حسین نے یہ کیا، فَأَلْبَسَ ثِيَابَهُ كَصُورَةِ الْكَفَنِ، قاسم کو ایسے لباس پہنانا شروع کیا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اگر میں جملے کہنا چاہوں، توجہ کیجیے گا، کل قاسم حضرت قاسم امام حسین سے بہت، امام حسن سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام در حقیقت قاسم کو نہیں بھیج رہے بلکہ حسن کا تابوت بھیج رہے ہیں دشمن کی جانب۔ ارے یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے امام حسن کے جنازے میں تیر چلائے تھے، یہ وہی لوگ تو ہیں کہ جن کی وجہ سے حسن کا جنازہ واپس آیا تھا۔ امام حسین نے قاسم کو بھیجا، جنگ نہیں پڑھنی مجھے قاسم کی، مجھے صرف اور صرف چند مصیبتیں بیان کرنا ہے۔ عزادارو، جناب قاسم نے جا کے جنگ شروع کی، جناب قاسم نے مختصر سی جنگ کی۔ اس جنگ میں عمر ابن سعد بن نفیل نے حضرت قاسم کے سر پر ایک ضرب لگائی ہے، جناب قاسم زمین پر گرے ہیں، گھوڑے سے جیسے ہی زمین پر گرے ہیں، آواز دی، یا عمّا ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ بس عزادارو، قاسم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، قاسم نے جو بات کی تھی وہ پوری کر دی۔ عزادارو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یاد کروایا ہے کہ قاسم نے کہا تھا کہ موت میرے لیے احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ شہد خاصیت جانتے ہیں آپ، شہد کو اگر اس کی جگہ سے بلند کیا جائے تو شہد طویل ہو جاتا ہے۔ ارے عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو اٹھایا، اب جو لے کر چلے ہیں تو قاسم کے پیر جس طرح سے شہد اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ میں ایک مصیبت اور بیان کروں گا۔ امام حسین نے شب عاشور قاسم سے کہا تھا کہ قاسم، علی اصغر بھی شہید ہوگا اور تم جو شہید ہوگے تو تم پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ عزادارو، وہ بڑی مصیبت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ اتنی بڑی مصیبت کیا ہے کہ حسین جیسا صابر کہہ رہا ہے کہ قاسم تم پر بہت بڑی مصیبت آئے گی؟ وہ بڑی مصیبت کیا علی کی طرح سے ضربت ہے؟ نہیں، وہ
بڑی مصیبت یا حسن کے جنازے پہ جو تیر لگے تھے وہ ہے نہیں، وہ بھی نہیں ہے، کہ علی اکبر کے سینے میں جو برچھی کا پھل لگا تھا وہ بڑی مصیبت ہے، وہ بھی نہیں، کیا ابوالفضل العباس کے جو ہاتھ کٹے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے، ہرگز نہیں۔ قاسم پر وہ بڑی مصیبت کب آئی ہے؟ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اس کی طرف توجہ کیجئے گا، تمام معصومین میں صرف ایک ہستی ہے جس نے اپنی پسلیاں ٹوٹنے پر یہ کہا تھا سبت علیہ مسا